مسیح کے عظیم اور پاک نام میں آپ سب کو سلام۔ میرے سیسو جتنے بھی اس چینل کو دیکھ رہے ہیں اور اپنے گھروں کے اندر سن رہے ہیں، ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ شیئر اینڈ لائک کریں تاکہ مزید آنے والے وقت میں آپ کو خدا کا کلام اور آپ تک پہنچ سکے اور آپ خدا کے کلام کے وسیلہ سے برکت پا سکیں۔ سو آئیں خدا کے کلام اقدس کی طرف آئیں گے اور کلام اقدس میں سے ہم پڑھیں گے زبور 91 اور اس کی پہلی آیت میں یوں لکھا ہے، جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی بڑی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، یہاں پر ہم نے اس بات کو دیکھا، سنا، پڑھا۔ خدا کا بندہ داؤد بڑے خوبصورت انداز میں اس بات کو بیان کرتا ہے، اور داؤد کا مطلب ہے خدا کا پیارا۔ اور داؤد اسرائیل پر نبی بھی تھا اور اسرائیل پر بادشاہ بھی تھا، اور خداوند نے اسے مقرر کیا، اور خدا نے اپنے بندہ داؤد کو بہت ساری برکت دی، اور وہی حروکی ہدایت سے اس بات کو بیان کرتا ہے کہ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہی قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا۔ میرے سیسو، انسان سکون، چین، آرام کی تلاش میں ہے، اور اسے پھر بھی دنیا کے اندر کہیں بھی میسر نہیں ہے۔ چین، آرام، تسلی اور اطمینان جو ہے یہ یسوع المسیح کے پاس آنے کے وسیلہ سے ہمیں ملتا ہے، اور بائبل میں بے شمار مثالیں ملتی ہیں اس بات کی، جیسے داؤد زبور 23 کے اندر بھی اس بات کو بیان کرتا ہے۔ اس کی آخری آیت کو ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے، یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا، یعنی چین، آرام، سکون جو ہے یہ خداوند کے پاک چرنوں میں آ جانے کے وسیلہ سے انسان کو ملتا ہے۔ دنیا کے اندر میرے سیسو کہیں بھی آپ کو چین، سکون، آرام نہیں ملے گا۔ بے شک آپ دولت مندی کیوں نہ ہو، بے شک آپ کے پاس تمام فیسلٹی کیوں نہ ہو، بے شک آپ کے پاس جائیداد، دولت اور بہت کچھ کیوں نہ ہو، لیکن چین، آرام اگر خداوند ہی نہ کسی کو دے تو یاد رکھیں چین، آرام کہیں دنیا کے اندر میسر نہیں ہے۔ اور بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں، جب ہم کلام اقدس میں لوکا کی انجیل اس کا 19واں باب دیکھتے ہیں تو اس کے پہلی چند آیات کے اندر ہی ہمیں ایک شخص کا ذکر ملتا ہے جس کا نام زکئی تھا، چھوٹے قد کا۔ کلام اقدس میں لکھا ہے کہ وہ دولت مند تھا، محصول لینے والا تھا اور دولت مند شخص تھا، اور کلام اقدس میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ محصول لیتا اور پیسہ جمع کرتا، اور لیکن کلام اقدس میں لکھا ہے اس نے بہت سارا مال دولت جمع کر رکھا تھا، دولت مند شخص تھا، لیکن کے باوجود اس کی زندگی میں چین، آرام، تسلی، اطمینان ہرگز نہیں تھا۔ اس کی دولت کے سبب سے بھی اس کے زندگی کے اندر چین، اطمینان ہرگز نہ تھا، اور اس نے جب سن رکھا تھا یسوع المسیح کے بارے میں تو کلام اقدس میں لکھا ہے کہ جب یسوع المسیح لکھا ہے کہ اس کے علاقہ کی طرف وزٹ کرنے کے لیے آئے اور اس راستہ سے گزرنے والے تھے تو کلام اقدس میں لکھا ہے کہ وہ گلر کے پیڑ پر چڑھ گیا۔ قد چھوٹا تھا، یسوع کو دیکھ نہ سکتا تھا، بڑے بڑے وہاں پر قداور لوگ بھی تھے، اس سبب سے وہ چھوٹے قد کے سبب سے یسوع کو دیکھ نہ سکتا تھا، اور ایک دم سے جب وہ درخت پر چڑھا اور یسوع اسی راستہ سے گزر رہا تھا تو لکھا ہے خداوند یسوع المسیح نے آواز دی اور کہا، اے زکئی نیچے اترا، کیونکہ آج میں نے تیرے گھر میں جانا ہے۔ بہت سارے لوگ کہنے لگے یہ گناہ گار ہے، یہ شرابیوں کے ساتھ کھاتا ہے، پیتا ہے، یسوع کے بارے میں بہت ساری باتیں کرنے لگے، اور یسوع ہے، یسوع یہ زکئی یہ تو محصول دینے والا، یہ تو گناہ گار ہے۔ یسوع مسیح نے ان سے بات کہی اور کہا کہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ یہ بھی ابراہیم کی نسل میں سے تھا جس کو خداوند یسوع زمین پر نجات دینے کے لیے آئے،
اور جب یسوع مسیح اس کے ساتھ اس کے گھر میں گئے اور کھانے کی میز پر یسوع مسیح بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے، شاگرد بھی ساتھ تھے، تو بائبل مقدس میں لکھا ہے اس کے بارے میں کہ لکھا ہے اس نے فوراً جا کر کیا کیا، اپنی دولت کی تھیلیاں نکالی اور کہا خداوند جس کا میں نے ناحق لیا اس کو 2 گنا، اور جس کا 2 گنا لیا ہے اس کو 4 گنا واپس لوٹاتا ہوں۔ اور یسوع مسیح ہنسے اور خوشی کی اور کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے، کیونکہ یہ بھی ابراہیم کی اولاد میں سے ہے۔ ہاللیلویا۔ تو میرے عزیزو، اس نے اس بات کو جانا پہچانا، حالانکہ دولت اکٹھی کرنے والا شخص کیسے لوٹا سکتا ہے، کیسے وہ غریبوں میں دوسرے لوگوں میں تقسیم کر سکتا ہے جو خود مصول لیتا اور دولت اکٹھی کرتا، لیکن اس سے اس بات کا تجربہ ہوا کہ دولت سے سکون نہیں ہے، مال و دولت سے سکون نہیں ہے، بلکہ یسوع کے پیچھے چلنے کے سبب سے سکون ہے، چین ہے، آرام ہے، اطمینان ہے۔ اور میری عزیزو، ایک اور واقعہ کلام اقدس میں ہم متی کی انجیل اس کے 15 باب کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک کنانی عورت سرحدوں سے نکلی اور وہ یسوع کے پیچھے آ کر چلانے لگی، اے یسوع میری بیٹی کو بدروحیں ستاتی ہیں، اے یسوع، اے خداوند، اے ابن داؤد میری بیٹی پر رحم کر، اسے بدروحیں ستاتی ہیں۔ اور یسوع نے لکھا اس کی بات پر توجہ نہ کی، اور ایک اور بات کہی کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی اور کے پاس بھیجا نہیں گیا۔ اور کلام اقدس میں لکھا لیکن وہ کنانی عورت اور بھی چلانے لگی، اے یسوع، اے خداوند، اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر، میری بیٹی پر رحم کر، اسے بدروحیں ستاتی ہے۔ یسوع نے اس کے ساتھ بات چیت کی اور کہا مناسب نہیں، یسوع نے کہا مناسب نہیں کہ بیٹوں کی روٹی کتوں کو ڈال دی جائے۔ یسوع نے یہ بات کہی اور اس عورت نے یسوع کی یہ بات سنی اور کہا اے یسوع، جو بچوں کے میز سے ٹکڑے گرتے ہیں کتے بھی آ کر وہی کھاتے ہیں اور انہی سے سیر آسودہ ہوتے ہیں۔ یسوع نے کہا اے عورت، تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جا سلامتی سے چلی جا، تیری بیٹی شفا پا گئی۔ اور کلام اقدس میں لکھا ہے جب وہ اپنے گھر پہنچی تو اس کے ایک گھر سے اطلاع آئی، ایک شخص آگے سے اسے ملا، اس نے کہا کہ تیری بیٹی اب جیتی ہے اور سلامت ہے۔ اس نے کہا یہ کب اور کس وقت سے ہوا؟ اس نے اسے بتایا کہ فلاں فلاں ٹائم، فلاں فلاں وقت میں ایسا ہوا۔ اس نے کہا ہاں، اس وقت میں خداوند یسوع مسیح کے پاس کھڑی تھی اور اس نے حکم دیا تھا کہ جا، تیری بیٹی تیرے ایمان کے سبب سے شفا پا چکی ہے۔ اور جب وہ گھر پہنچی تو اس کی بیٹی بدروحوں سے آزاد ہو چکی تھی، اور اس کی بیٹی کی زندگی کے اندر سکون، اطمینان، تسلی آ گئی، اور وہ بڑے آرام سے اپنے گھر میں زندگی بسر کرنے لگی۔ تو میرے عزیزو، آج ہمیں بھی اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ خداوند یسوع مسیح کا دنیا میں آنا ہمارے لیے تسلی کا باعث اور سب سے بڑی بات زندگیوں کے اندر چین، اطمینان اور سکون آتا ہے۔ اور یسوع مسیح نے بہت ہی خوبصورت بات کہی، ہم اس بات کو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ مقدس متی کی انجیل اس کا باب نمبر 11 اور اس کی 28 آیت سے ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ ہاللیلویا، بہت خوبصورت بات، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میرے عزیزو، اگر کسی دولت میں آرام چین ہوتا تو سب لوگ دولت ہی اکٹھی کرتے رہتے۔ اگر جائیدادوں کے سبب سے زندگیوں میں چین سکون ہوتا تو میں سمجھتا ہوں لوگ اسی ڈگر میں رہتے، اور میں سمجھتا ہوں دنیا میں وہ جائیداد اکٹھی کرتے رہتے، لیکن ان چیزوں سے سکون نہیں ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے وضاحت کی کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ حقیقی آرام، تسلی، زندگی، نجات، رہائش، شفا اور سکون یسوع کے سوا آپ کو کہیں اور دنیا میں نہیں مل سکتا۔ آج بہت سارے لوگ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی نجات کے لیے، اپنے سکون کے لیے ڈاکٹروں کے پاس، طبیبوں کے پاس جاتے ہیں اپنے علاج کے لیے۔ خیر، اچھی بات ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو نافرمانیاں کرتے، یعنی جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں اپنے چین، آرام، سکون کے لیے۔
لیکن اور مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں، کیونکہ لکھا ہے غیر معبودوں کے پیچھے جانے والوں کے غم اور بڑھ جائیں گے، کم نہیں ہوں گے، اور بڑھ جائیں گے۔ اور کئی دفعہ لوگ سمجھتے ہیں شاید ہم ان کے ساتھ رابطہ رکھیں، ہم پیر و فقیروں کے پاس جائیں، شاید وہ ہمیں چین آرام اطمینان بخشے، لیکن میرے عزیزو بائبل نے اس بات کو واضح کر دیا ہے، اور یہاں پر یسوع مسیح نے وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ ہاللیلویا، میں تمہیں آرام دوں گا، میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن ہوں، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، تمہاری یہ جانیں آرام پائیں گی۔ اگر آپ آرام پانا چاہتے ہیں، شفا پانا چاہتے ہیں، معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں، معجزہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، زندگی میں معجزات لینا چاہتے ہیں، تو یسوع مسیح کو قبول کرو، کیونکہ یسوع کے سوا آپ کو کہیں اور سکون چین دنیا کے اندر کوئی نہیں دے سکتا۔ پوری بائبل کی اور سرچ کر کے دیکھ لیں میری چیزوں، پڑھ کر دیکھ لیں، کلام اقدس یہی ہمیں سکھاتا اور بتاتا ہے، جو بھی یسوع کے پاس آیا اس نے نجات، اس نے شفا، اور اس نے زندگی کے اندر سکون، اطمینان، تسلی اور رحم خداوند کا جاری ہوا۔ اس لیے خدا کا بندہ داؤد اس بات کو بیان کرتا ہے کہ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہی قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا۔ سکون چین خداوند کی عبادت کرنے کے سبب سے ہے۔ اور کسی بہت بڑے دانشمند شاعر نے کہا، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے دل کو اطمینان اور سکون ملتا ہے، خداوند کو یاد کرنے سے۔ سو گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کو بہت برکت دے، اور جتنے بھی اس چینل کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ان کو خدا بڑی برکت دے۔ آئے ہم آپ کے لیے دعا کریں گے تاکہ خداوند آپ کی زندگیوں میں سکون نازل کرے۔ آپ کی زندگیوں میں بیماری ہے، دکھ ہے، درد ہے، کوئی روگ ہے، اور کوئی بھی پرابلم ہے، آپ کو ابلیس ستاتا ہے، آپ کی زندگی کے اندر سکون نہیں، تو میری سیسو خداوند یسوع کو قبول کریں اور خداوند کی عبادت کیا کریں، اور خداوند کے کلام کے موافق زندگی بسر کریں۔ محض سنتے پڑھتے نہ رہیں، بلکہ عمل کریں، توبہ کریں اور اپنی زندگی کو تبدیل کریں، تاکہ آپ کی زندگیوں میں چین، اطمینان، سکون آ جائے۔ اپنے سر کو جھکائیں گے، ہم دعا کریں گے۔ آسمانی باپ، کائنات کے بادشاہ، شکر گزار ہیں تو نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو دنیا میں بھیجا تاکہ اس پر ایمان لا کر ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو نے اپنے بیٹے یسوع کو اختیار بخشا کہ وہ بیماریوں سے انسان کو شفا بخشے، وہ بدروحوں سے شفا بخشے، وہ ابلیس کی تمام قدرت پر غالب آ کر انسان کو رہائی بخشے۔ خداوند تیرا شکر ہو، تو نے ایسا کر دکھایا، تو نے معجزات کیے، بنی آدم کی نجات و شفا کے لیے اس دھرتی پر اے خدا تو نے جنم لیا ہے۔ خداوند یسوع تیرے وسیلہ سے آج ہم زندگی، نجات اور شفا اور رہائی پاتے ہیں۔ سو جنہوں نے تیرے کلام اقدس کو سنا، خدا انہیں قبول کرنے والا دل بخش دے، تاکہ وہ تیرے آئین قوانین کے موافق چلے، تاکہ ان کی زندگیوں کے اندر سکون، اطمینان آ جائے، بحالی آ جائے، برکت آ جائے، شفا آ جائے، اور تیرا رحم جاری ہو جائے۔ باقی ماندہ وقت میں بھی ہم سب کے ساتھ ہونا، تیرا شکر ہو۔ یہ دعا خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہم مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین، آمین، یسوع کے نام میں، آمین جی۔ گاڈ بلیس یو جی، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو، آمین۔